آج کی ولاگ میں آپ کو ہنزا کے دلکش نظاروں سے لے کر بسکوچی ٹاپ کی چوٹی تک لے کر جاؤں گا۔ ہمارا سفر شروع ہوتا ہے ہنزا کی پرسکون وادی سے، جہاں ہر پہاڑ، ہر ہوا کا جھونکا انسان کو آگے بڑھنے کی دعوت دیتا ہے۔ ہنزا سے نکلتے ہی ہمارا پہلا پڑاؤ ہے عتاباد جھیل۔ نیلے پانیوں میں سورج کی چمک، ارد گرد بلند پہاڑ اور درمیان میں گزرتی ہوئی کشتیاں، ایک ایسا منظر جو کبھی بلایا نہیں جا سکتا۔ جھیل کے کنارے چند لمحے رک کر ہم نے یہاں کی خاموشی اور خوبصورتی کو دل میں اتارا، اور پھر آگے بڑھ گئے اس سفر کی اصلی منزل کی طرف۔ اور منزل آپ کو معلوم ہے، ہم نے جانا ہے ہائیکنگ پر بسکوچی ٹاپ پر۔ ہنزا کی سفر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب ہم جا رہے بسکوچی ٹاپ۔ یہاں سے عتاباد کے خوبصورت نظارے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ یہ دیکھ لیں کتنا ہی خوبصورت اور زبردست ٹریک ہے۔ جب آپ یہاں آتے ہیں تو آپ نے انٹری فیس بھی دینی ہوگی۔ پے ہیڈ لوکل کی یعنی پاکستانیوں کے لیے 300 اور پارنر کے لیے زیادہ ہوتا ہے۔ نیچے عتاباد لیک کے نظارے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور یہ ٹریک دیکھ لیں آپ، کتنا ہی خوبصورت اور سموتھ ٹریک ہے۔ آپ بھی نکلو اور یہ نظارے انجوائے کرو۔ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہائیکنگ کا آغاز نسبتاً آسان ہے، لیکن جو انسان اوپر جاتا ہے، پہاڑوں کی چوٹیاں اور وادیاں اپنے رنگ بدلنے لگتی ہے۔ راستہ کبھی سیدھا تو کبھی تنگ، مگر ہر قدم پر ایک نیا منظر اور ایک نئی تازگی انسان کو ملتا ہے۔ ہمارا سفر چونکہ آٹم میں تھا تو اس وجہ سے بادل نہیں تھے۔ جب آپ سیزن میں آئیں گے تو یہاں پر بادل نیچے آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ انسان آسمان میں ہائیکنگ کر رہا ہے۔ مگر اس وقت دھوپ نہیں نکلی تھی، ٹھنڈ بھی زیادہ تھی، جس کی وجہ سے پانی بھی جم گئے تھے، مگر ہم نے سفر جاری رکھا۔ ٹریک تھوڑا سخت ہے لیکن مزیدار بھی ہے، اور آپ کو بالکل ایسا نہیں لگے گا کہ میں ٹریکنگ پر جا رہا ہوں، کیونکہ یہاں کا نظارہ آپ کو بور کرنے نہیں دیتا۔ جب آپ اوپر جائیں گے تو ہر لمحہ آپ کو نیا لگے گا۔ یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنے والا ہوں۔ اگر آپ نے بسکوچی ٹاپ کے اوپر پر جانا ہے تو یہاں پر آگاہی بورڈز بھی لگے ہیں، جس پر لکھا ہے کہ اپنے ساتھ پانی لے کے جائے، کیونکہ اوپر پانی کی قلت ہے۔ تو اس وجہ سے اگر آپ نے آنا ہے تو آپ نے احتیاط کے ساتھ اپنی ساری ضروریات کی چیزیں لانی ہیں، تاکہ بعد میں آپ کو مسئلہ نہ ہو۔ جب آپ پیک پر پہنچ جاتے ہیں تو ٹمپریچر بھی کم ہو جاتا ہے اور انسان کو بھوک بھی لگتی ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی بی پی یعنی بلڈ پریشر بھی لو ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے احتیاط کرنی ہوگی، اپنے ساتھ خوراک کی سامان اور ایک بندے کے ساتھ اپنی بوتل بھی ہونی چاہیے، تاکہ اس میں وہ اپنے لیے پانی لے کر جا سکے۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے گئے تو ہر نظارہ اور ہر لمحہ دوسرے نظارے سے مختلف ہوتا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پتھروں میں ہولز ہیں۔ پتہ نہیں یہ ہولز شاید پرندوں کے گھونسلے ہوں گے یا شاید کسی نے بنائے ہیں، مگر آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ والے اس کے بارے میں بہترین جانتے ہوں گے۔ کیسے ٹھیک ٹھاک؟ آپ نے تو بہت بڑا باری لوڈ لے کے آئے ہو۔ ابھی کیا کریں گے، یہاں سے تو اتارنا ہوتا ہے۔ بالکل جی بالکل، یہ جانوروں کے لیے چارہ ہے۔ ماشاء اللہ، زبردست، اللہ ہمت دے، ماشاء اللہ۔ راستے میں اس شخص سے ملاقات ہو گئی، یہ انتہائی بہترین اخلاق کا مالک تھا۔ اس کو جب پتہ چلا کہ آپ لوگ مہمان ہو تو اس نے کہا کہ اوپر ہمارا گھر ہے، میں آپ کے لیے چائے بنا کے لے آتا ہوں۔ تو ہم نے کہا نہیں، ہم نے اوپر جانا ہے، اور یہاں سے ہم اپنے منزل کے قریب پہنچ گئے۔ ماشاء اللہ، کیا ہی خوبصورت نظارہ ہے۔ ہم فائنلی پہنچ گئے بسکوچی ٹاپ۔ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں نا عتاباد جھیل کے خوبصورت نظارے۔ یا اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے شاندار نظارہ، کیا ہی خوبصورت ویو ہے۔ ہم بار بار کہتے ہیں کہ نکلو، انجوائے کرو یہ نظارے۔ قدرت نے پاکستان کو کتنی خوبصورتی دی ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔
یہ نظارہ تو آپ نے دیکھ لیا، یہاں سے بھی آپ عطاباد جھیل کے خوبصورت نظارے دیکھ سکتے ہیں، مگر اصل میں یہ بسکوچی ٹاپ نہیں ہے۔ بسکوچی ٹاپ اس ٹاپ کے لیفٹ سائڈ پر ہے۔ ہم نے سوچا کہ یہاں پر بھی رکتے ہیں، یہاں پر بھی ویڈیوگرافی کرتے ہیں اور یہاں کے نظارے بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم تھوڑے رک گئے، یہاں پر بھی ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی کر دی۔ بسکوچی ٹاپ آنے کے لیے یہاں کی انٹری فیس آپ نے دینی ہوگی، پر ہیڈ 300 روپے ہے، تو اس وجہ سے ہم نے ہر ایک بندے کی 300 روپے فیس پے کر دی اور پھر انہوں نے ہمیں ٹکٹس دے دی اور ہم اپنی اس سفر پر روانہ ہوئے۔ جب ہم یہاں پہنچ گئے تو یہ فاصلہ ہم نے 1 گھنٹہ اور 15 منٹ میں طے کر دیا۔ آپ کے علم میں یہ بھی ہوگا کہ عطاباد جھیل کس طرح بنا تھا۔ یہ سلائڈنگ کے نتیجے میں یہاں پر وہ لوگ کہہ رہے کہ یہاں پر پہلے گاؤں ہوا کرتا تھا، لیکن سلائڈنگ کی وجہ سے پھر پورا گاؤں دریا میں چلا گیا اور یہاں پر قدرتی ایک جھیل بن گیا۔ اور ابھی بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا نیچے، یہ عطاباد جھیل وہ دور آپ کو یہ صحرا دکھائی دے رہا ہے نا، وہاں تک تھا، وہ ہوٹلز بھی بنے ہیں، لیکن ابھی بھی نئی اپڈیٹ یہ ہے کہ سلائڈنگ ہو گئی ہے اور پانی سب کے سب نیچے آ گئے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر یہ جگہ خشک ہو گئی ہے، بھر گئی ہے ریت کی وجہ سے، تو یہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ وہ جو جتنے بھی ہوٹلز بنے ہیں، ابھی ہم نے ان کا بھی وزٹ کیا لیکن وہ بند ہے، اور اللہ خیر کرے۔ لیکن یہ تازہ اپڈیٹ ہے، یہاں نیچے یہ جگہ پھر بن گئی ہے، اور جھیل تو بہت بڑی تھی لیکن یہ پانی سب کے سب نیچے آ گئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ سردی کی وجہ سے شاید اس طرح ہوا ہوگا، لیکن سلائڈنگ بھی زیادہ ہوئی ہے تو وہ جگہ بھر گئی ہے۔ ابھی ہم آ گئے دوسرے پوائنٹ پر، یہاں سے آپ عطاباد جھیل کے حسین نظارے خود اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جگہ خطرناک ہے لیکن رسک تو لینا پڑے گا، کیونکہ آپ کو یہ نظارہ دکھانا ہوگا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ آگے نہ جاؤں اور آپ کو اس کیمرے کے مدد سے دکھا دوں۔ یہ دیکھیے جی، ابھی میں گیمبل اوپر کر رہا ہوں، یہ دیکھیے جی، یہ اس راک پر اس طرح چڑھتے ہیں، پتہ نہیں کہ ان لوگوں کو ڈر کیوں نہیں لگتا۔ یہ دیکھیے جی، نیچے عطاباد جھیل کے خوبصورت نظارے۔ آگے نہیں جا سکتا کیونکہ جگہ خطرناک ہے، اور گیمبل میں نے دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہے تاکہ مشکلیں نہ ہونا۔ اور یہ دیکھیں، یہ لوگ بالکل ایج پر جاتے ہیں۔ اللہ کا احتیاط کرو یار، کیا کر رہے ہو۔ یہ دیکھیے جی، عطاباد جھیل ہے، ہم بالکل اوپر چڑھ گئے ہیں اور یہ بالکل اس کے سنگ پہ جا رہے ہیں۔ بس امید کرتا ہوں یہ ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ دیکھیے جی، وہ دوسرا بندہ وہ بھی ایج پر کھڑا ہے۔ یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، اللہ رحم کرے۔ یہ دیکھیے جی، یہ تھا ہمارا بسکوچی ٹاپ کا سفر۔ امید کرتا ہوں یہ ولاگ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی معلومات چاہیے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دیں گے۔